دیکھیں چائنا نے ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کارگل کی وار ہم نے کی تھی، کارگل آپریشن، تو ہم دوڑے دوڑے سب سے پہلے چائنا کے پاس گئے تھے۔ ہوں، ٹھیک۔ چائنا نے اس وقت نہ اپنے اسلحے کے دروازے کھولے تھے آپ کے لیے، نہ یہ کہا تھا 65 میں جس طرح کہا تھا کہ بھئی ہتھیار لے جاؤ، تو اس دفعہ نہیں ہوا تھا کارگل کے وقت۔ اور بیسکلی مشورہ دیا تھا کہ بھئی وڈرا کرو۔ اس کے بعد آپ بھاگے بھاگے امریکہ گئے تھے، جہاں سے وڈرال کی ارینجمنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے ڈسپائٹ کہ اس کی اور انڈیا کی ٹینشن ہے، بٹ اس کی اور انڈیا کی چائنا کی ٹریڈ بھی ہے، اور اس وقت جبکہ اور مسائل درپیش ہیں اس میں یہ ایک کانفلکٹ جو ہے، جو کہ اس کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی کوئی خوشی چائنا کو نہیں دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا وہ انفلوئنس نہیں ہے انڈیا پہ جو کہ اس کا پاکستان پہ ہے۔ آ، بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں ایک چیز جو ماننی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ اس سوال کی طرف تو گئے ہی نہیں کہ جی کیا پاسبل ریزن، جی، کون، یہ وہ، لیکن میں ویری کوئکلی دیکھیں جو آرمی چیف نے اس حملے سے، پہلگام میں جو حملہ ہوا اس سے 2 دن پہلے جو تقریر کی اور بڑے ٹھوک بجا کے کہا کہ جی ہم کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں بات میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں کہا ہے کہ پتہ نہیں کون سے کشمیریوں کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جو انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ جی ہندو مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے، اور یہ بالکل ایک کانفلکٹ، ایک نیور اینڈنگ کانفلکٹ کی جو بات کی، تو میرے خیال میں وہ جو ہے وہ، اور وہ بھی استعمال ہوگا، وہ کہا جائے گا کہ بھی دیکھیں یہ تو ایک ثبوت۔ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ثبوت ہے کہ یہ کروانا چاہ رہے تھے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ بہت سارے جو گروپس ہیں، کہ اگر انٹرنیشنلی کوئی ذکر ہوا تو یہ بات بالکل ہوگی کہ ہمارے ہاں جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر طیبہ ہے، اس کی جماعت الدعوہ ہے، جیش محمد ہے، کہ میرے خیال میں انڈیا اب اس بات پہ اس کے علاوہ شارٹ آف دس مانے گا نہیں کہ آپ کوئی ایویڈنس دیں کہ آپ یہ ان کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کولڈ سٹوریج میں تو ڈالا ہوا ہے لیکن ختم نہیں کیا، یہ ہوں، ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے پہ اونس جو ہے وہ رسپانسبلٹی زیادہ پھر ہو جاتی ہے کہ اچھا جناب یہیں سے آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذرا ماننے والی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستانی اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ وہ جو ہے نا کہ جی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، کیا واقعی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے یہ گروپس؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ۔ پرابلم یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پراکسی وارز کا سلسلہ ہے، میرے خیال میں کسی پوائنٹ پہ گفتگو جو ہے دونوں ممالک میں آ، ہونی پڑے گی۔ یہ پراکسی وارز کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں مزید وار کی طرف دھکیلے گا، پورے خطے کو دھکیلے گا۔ بالکل، اور اس میں تو نیوکلیر ایسکیلیشن کا بھی خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے عائشہ۔ یہی لوگوں کا آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو یہی سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے جب بھی انڈیا پاکستان کا کی اس طرح کی ایسکیلیشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکس نہ استعمال کرنے پہ آ جائے۔ اچھا عائشہ، میں کچھ سوالات بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے ویور ہے اے جے، وہ کہہ رہے ہیں واٹ از گوئنگ ٹو بی دا اینڈ گیم؟ ذرا یہ میرے خیال سے یہ اچھا سوال ہے، میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ پھر ہوئے گا کی دسو۔ دیکھیں جی، اگر جنگ نہیں ہوتی تو ایک تو اینڈ گیم شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ نیچرلی پراکسی وار کی پاسبلٹی جو ہے اس میں شدت آئے گی، بالکل، ایکشن ری ایکشن والی بات ہوگی۔ کسی پوائنٹ پہ، اور بات یہ ہے کہ حالات یا تعلقات جو ہیں مزید ابتر بالکل ہو جائیں گے، بالکل۔ مجھے یاد ہے جی، میں پہلی دفعہ 2002 میں جب آئی بال ٹو آئی بال ملٹریز کھڑی تھی تو میں انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تھا تب، تو تب فلائٹس نہیں تھی ڈائریکٹ، تو وائر دبئی جاتے تھے، اسلام آباد سے دلی پہنچنے میں 17 گھنٹے لگے تھے۔
تو میں نے جا کے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی اب تمہاری جنگ نہیں ہوگی کیونکہ وی آر نو لانگر نیبرز. اگر 17 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے دلی تو ہم ظاہر ہے وی کانٹ بی نیبرز. تو سیڈلی ہم ایک دوسرے کے لیے ڈسٹنٹ ہوتے جائیں گے, ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ول بیکم اسٹرینجرز ان آر نیبرہڈ. میں جی اور یہی وہ جو ہے خود خطرہ ایک بہت بڑا ہے. پیپل ٹو پیپل جو ہونا چاہیے اس کے بالکل الٹ جائیں گے. اینڈ گیم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اینڈ گیم دونوں سائڈز پہ اینڈ گیم جو ہے اس کو اینڈ گیم پاکستان کی طرف سے اینڈ گیم یہ ہے کہ کشمیر آف کورس, اور انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کا یہ رہا ہے کہ ایک ایکوالٹی, دنیا بھر میں ایکوالٹی ہے. وہ کیسے ہوگی یہ ایک انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. ایک بڑا ملک ہے, ایک اس سے کم سائز کا بٹ سگنیفیکنٹ ملک ہے پاکستان. پاکستان بھی چھوٹا ملک نہیں ہے, لیکن جی اکانومیز کا ڈفرنس ہے, اور بہت ساری چیزوں میں ڈفرنس ہے. ہر چیز میں ایکوالٹی نہیں ہوتی. ملیٹریلی جو ہے اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ٹیکٹیکل وار جو ہے وہ ڈیفینسو وار لڑ سکتا ہے, جوابی کارروائیاں کر سکتا ہے. انڈیا کا اینڈ گیم جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ پاکستان کو ڈٹر کرے. یہ جتنے بھی خرابے ہم نے اپنے ہاں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو ڈسائسولی بند کیا جائے. کیا ان ٹیکٹک سے پاکستان بند کرے گا؟ یہ تو پچھلے خیر 20 سالوں میں نہیں کیا, آگے بھی ہونے کی امید نہیں ہے. جی یہ عائشہ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. ایف اے ٹی ایف کا پہلے پریشر تھا, وہ بھی آج میں نے دیکھا انڈین کامنٹیٹرز وہ بات کریں. بہرحال یہ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر ہمیں 2-3 پروگرامز کرنے پڑیں گے. ایک تو پراکسی وارفیئر کی جو خدشہ آپ نے کہا ہے گوئنگ فارورڈ, کیونکہ اگر یہ چلتا رہے گا تو پھر ایک میں چھوٹی سی بات کروں گی. یہاں آپ کے کسی دیکھنے والے نے کوئی انڈین ہی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان اتنا ٹیررزم کے بارے میں جینوئن ہے تو حافظ سعید کو حوالے کیوں نہیں کرتا. میں سمجھتی ہوں کہ دیٹ از ون ایکسٹریم آپشن. اس سے پہلے مسعود اظہر اور حافظ سعید کو پاکستانی عوام کے سامنے وزبلی جیل میں ڈال دیں, اور ایک اکاؤنٹیبل میتھڈ کے تھرو, تو اس میں بھی تھوڑی سی تسلی ہو جانی چاہیے کہ ہاں کچھ موومنٹ فارورڈ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو گیم چل رہی ہے اس میں پراکسی وارز کے لیے ان کو بھی یہ جہادی چاہیے, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ بلوچستان کی ساری انسرجنسی جو ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے, تو اس کا ریئیکشن. سو یہ جو مسائل ہیں, یہ جو انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے, یہ ہمیں ہانٹ کرتا رہے گا, بلکہ مزید کرے گا. نیوکلیر ڈیٹرنس کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں, تو نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے کم از کم ایک میجر ایسکلیشن دونوں ملک سوچیں گے. ایسکلیشن جو ہے وہ اتنی آرام سے ہوتی نہیں ہے, ہو نہیں سکتی کہ ہو نہیں آپ کہیں سکتا. کہ جی فٹافٹ ہو. دونوں کو سوچنا پڑے گا کیونکہ دونوں ملکوں کو خطرہ ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ڈیٹرنس کی وجہ سے کانفلکٹ ایسکلیٹ نہیں کرے گا, میرے خیال میں کانفلکٹ کئی شیپس میں ہوتا ہے, اور وہ بالکل اس وقت ایسکلیٹ کر رہا ہے. انفارچونیٹلی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.